بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز ناظرین، آج ہم کامیابی کے ساتھ ایک اور نئے سلسلے کی جانب رواں دواں ہیں. آپ کا ویڈیوز پسند کرنا ہمارے لیے باعث تشکر ہے. اسی طرح ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی جاری رکھیے گا. آج ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے حالات و واقعات کا تذکرہ کریں گے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی زندگی کن حالات و واقعات سے گزری اور ان کا معجزہ کیا تھا، اور کس طرح حضرت یوشع علیہ السلام نے مشرکین کو شکست سے ہمکنار کیا. اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھیے گا. معزز ناظرین گرامی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی. آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے. چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ علیہ السلام کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے. روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے. مورخین نے آپ علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. گو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے. تاہم سورہ کاف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون علیہ السلام ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. اس واقعے کا تفصیلاً ذکر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات زندگی پر بنائی گئی ویڈیو میں کر چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے. بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں ابدی نیند سو گئے. ناظرین گرامی، ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دیں. دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی. قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. پس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا. ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے. تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا. کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی. بہرحال اس بات کا درست علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے. قابل صد احترام ناظرین، حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی. بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا. ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر لی. صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کرواؤ. بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور ان کی پاداش میں قید کا احساس تھا. پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے.
जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 11 बच्चों के साथ किनान से हिजरत करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र जा रहे थे, उस वक्त उनके साथ खानदान के सिर्फ 70 अफराद थे और अब बनी इसराइल लाखों की तादाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पड़पोते हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में अपने आबा व अजदाद की सरजमीन मुशरिक अक़वाम से आजाद करवाने जा रहे थे। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वादी तिया से निकले तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल के 12 कबाइल के 6 लाख से ज्यादा अफराद थे। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने उन सब के साथ नहर उर्दन पार की और अरिहा के मुकाम पर पहुंचे, जो सबसे बुलंद और मजबूत फसीलों वाला किला था। बनी इसराइल ने 6 माह तक उसका मुहासरा जारी रखा और फिर एक रोज किले की दीवार का कुछ हिस्सा गिराकर शहर में दाखिल हो गए, जहां घुमसान की जंग हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी जिक्र करते चले। इसराइली रिवायात के मुताबिक शहर का मुहासरा जुमे को भी जारी था कि सूरज गरूब होने का वक्त हो गया, जिसके बाद हफ्ते का दिन शुरू हो जाता, जिसमें बनी इसराइल पर जंग और शिकार वगैरह पर पाबंदी थी। तो हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हफ्ते के दिन, तू भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है और मैं भी, बस ए अल्लाह, इस सूरज को गरूब होने से रोक दे। तो अल्लाह ताला ने सूरज गरूब न होने दिया, हत्ता कि हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने शहर फतह फरमा लिया। तहम बाज रिवायात से मालूम होता है कि यह वाकया बैतुल मक़दस की फतह के मौके पर पेश आया था। मसनद अहमद में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज किसी इंसान के लिए नहीं रोका गया सिवाय यूशा अलैहिस्सलाम के, जब वो बैतुल मक़दस की तरफ कूच फरमा रहे थे। इस हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम हुआ कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ही ने बैतुल मक़दस फतह किया और शमस का वाकया उसी की फतह में पेश आया। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर सबसे पहले अर्ज़े किनान के पहले शहर अरिहा की जानिब बढ़े और तवील मुहासरे और जंग के बाद कौम अमालका को शिकस्त दी। उसके बाद किनान के दूसरे शहरों को फतह करते हुए फलस्तीन की पाक सरजमीन में दाखिल हो गए। इस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपना वादा पूरा करते हुए किनान, फलस्तीन और शाम तक का पूरा इलाका बनी इसराइल के हवाले कर दिया। अलामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उस जंग में बेशुमार मालो दौलत हाथ आया, 12,000 मर्दों और औरतों को तहते किया गया, बहुत से बादशाहों से जंग छिड़ी। कहा जाता है कि हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया था। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल को जबरदस्त फतह से हमकिनार किया और उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस समेत उनके आबाई वतन का मालिक बना दिया। उस मौके पर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जब शहर में दाखिल हों तो मगरूर, मुतकब्बिर और सरकश लोगों की तरह दाखिल ना हो, बल्कि निहायत आजी और इनकिसारी के साथ सर झुकाकर रुकू की हालत में तौबा और इस्तगफार करते हुए दाखिल हो और अपनी जुबानों पर हित्ता का विर्द जारी रखें, यानी ए अल्लाह हमें बख्श दे, फिर हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और जो लोग नेकियां करेंगे उन्हें अपनी नेमतों से मजीद नवाजेंगे और सजदे शुक्र बजा लाना, अल्लाह तुम्हारे लिए मजीद आसानियां पैदा फरमा देगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 58 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना और हित्ता यानी ए अल्लाह माफ कर दे कहते जाना, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। इसके साथ सूरह आराफ की आयत नंबर 161 में इरशाद बारी ताला है, और जब उनसे कहा गया कि इस शहर में सकूनत इख्तियार कर लो और इसमें जहां से जी चाहे खाना पीना, और जब शहर में दाखिल हो तो हित्ता कहना और दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करना, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में यह हैरत अंगेज वाक़या भी मौजूद है कि उस जमाने में यह असूल भी था कि जंग में हासिल शुदा माल गनीमत को अपने इस्तेमाल में लाने की इजाजत नहीं होती थी, बल्कि वो माल किसी पहाड़ पर या किसी टीले पर जमा करके रखा जाता था। फिर अल्लाह ताला की तरफ से आग नाजिल की जाती जो माल गनीमत को जला डालती थी। चुनांचे उस जंग से भी बहुत माल जमा हुआ। जब उसे अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया गया तो आग ने उसे जलाने से इनकार कर दिया, यानी वो माल न जल सका। जिस पर हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज के सरदारों से फरमाया, लगता है कि इस माल में किसी ने खयानत की है या चोरी की है, लिहाजा सरदार मेरे हाथ पर हलफ उठाएं कि उन्होंने चोरी नहीं की। चुनांचे तमाम सरदारों ने अमल किया।
مگر ایک سردار جو ہی حضرت یوشع علیہ السلام سے ہاتھ ملاتا اس کا ہاتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک جاتا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک لمحے کے اندر وہ مال لے آؤ جو تم نے چھپایا ہے۔ چنانچہ وہ چوری کیا ہوا سونے، یاقوت اور موتیوں سے بنا گائے کے سر کا ڈھانچہ لے کر آ گیا۔ جب سر کا ڈھانچہ مال کے ساتھ ڈالا گیا تب آگ نے تمام مال کو قبول کر کے جلا ڈالا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان کو کسی مصیبت یا امتحان سے نجات ملے یا وہ کامیاب ہو کر اپنا مقصد پا لے تو غرور و تکبر کے جال میں پھنس کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میری ذاتی استعداد و قابلیت کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بنے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا دے تاکہ رحمت الہی اسے اپنے دامن میں چھپا لے۔ معزز ناظرین گرامی، جب بیت المقدس کی پاک سرزمین فتح ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیت المقدس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیات نمبر 161 تا 162 میں یوں بیان کیا ہے، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرتے ہو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ہم ان کو مزید دیں گے۔ چنانچہ ان ظالموں نے بدل کر ایک اور کلمہ کہا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں بتایا گیا تھا۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، اس سے مراد ہے کہ چھوٹے دروازوں سے جھکے جھکے رکوع کی حالت میں داخل ہونا۔ مجاہد، صدی اور زہاق رحمت اللہ علیہم بیان کرتے ہیں دروازے سے مراد بیت المقدس کے شہر کا دروازہ ہے۔ اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ لوگ حکم کے خلاف سر اٹھائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے ہتا ہتا کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے رہو، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور ہتا کو چھوڑ کر ہبتا فی شہرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانا بالی کے اندر ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی و سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہی کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ ناظرین گرامی، مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیراہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء تھی۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت بابرکت چیز تھی، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو تو ایسے صندوق کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جان کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا
اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ارض کنان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔ دوستوں، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جلد حاضر ہوتے ہیں اگلے سلسلے کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے